بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشی ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یروشلم تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدس شہر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ مسلمان چونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیاء کرام علیہم السلام سے ہے۔ واقعہ معراج بھی یہیں سے ہوا تھا اور یہاں موجود مقدس چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس لیے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق اور لگاؤ ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور پھر حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہم السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کا تعلق اسی شہر سے رہا ہے، اس لیے یہودی بھی اسے مقدس اور متبرک مانتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سرزمین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے اہم تر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے تھے اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارض مقدس میں گزارا۔ مسلمانوں نے تورات کی پیشگوئی کے مطابق جب بیت المقدس کو فتح کیا تو تینوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر کسی بھی مذہب کے ظاہرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد نہیں کی، چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آمد و رفت آزادی سے جاری رہی۔ یہ معمول صدیوں تک برقرار رہا۔ 1095 عیسوی میں عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا مذہبی رہنما پوپ اربن II تھا۔ اس نے عیسائی یورپ پر زور دیا کہ ارض مقدس کو کافروں یعنی مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں نے ہزاروں مسیحی بہن بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، دنیا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور یورپیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کر دی ہے۔ خود مسیحی مورخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کے قتل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ تھا، اس جھوٹ کا ایک طے شدہ مقصد تھا۔ اس پوپ نے عیسائی عوام کو مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ پر ابھارنے کے لیے صرف یہی سیاسی جھوٹ نہیں بولا بلکہ اس نے اس غرض کے لیے ایک بشارتی جھوٹ بھی گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگجوؤں کے لیے خدائی بشارت وضع کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ جنت کی بلند و بالا وادیوں میں دائمی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ یہ جھوٹ جو عیسائیت کی بنیادی تعلیمات یعنی نظریہ کفارہ کے بھی منافی تھا، گھڑنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑا ایک مشکل سوال تھا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسلمان ناقابل تسخیر کیوں ہیں اور اپنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار کیوں رہتے ہیں، عیسائی اس طرح کے کیوں نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال پوپ اربن II اور اس کے ہم عصر دیگر مسیحی عمائدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے فلسفہ شہادت کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان تھا۔ مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے ایسی کون سی بشارت ہو کہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہو سکے۔ بائبل میں ایسی کوئی بشارت موجود نہیں تھی۔ مجبور ہو کر مسیحی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنی دانست میں کچھ بشارتیں وضع کی۔ عیسائی عوام سے وعدہ کیا گیا کہ جو لوگ صلیب کے کاز کے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ نے یہ وعدہ اپنی مذہبی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا۔ یہ وعدہ بنیادی طور پر عیسائیت کی
تعلیمات کے بھی منافی تھا۔ عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم کے بیٹوں کے گناہوں کے کفارے میں اپنا خون پہلے سے بہا چکے ہیں، صلیب کے بیٹوں کو اپنا خون دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریے اعتراف گناہ یعنی کنفیشن کے تصور کو بھی ختم کرتا تھا۔ بہرحال اس وعدے نے اپنا اثر دکھایا اور عیسائی عوام یقینی نجات کے حصول کے لیے چوک در چوک کافروں سے نکلنے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا جو ہنگری سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ترکی و شام میں اتر آیا۔ یہ جنگجو دراصل غیر منظم شہری تھے جنہیں پہلے تو خود ہنگری کے سپاہیوں نے تہہ تیغ کیا اور بچ رہنے والوں کا صفایا عثمانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کر دیا۔ اس کے بعد صلیب کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہر ابھری۔ اس دفعہ حملہ آور ہونے والے صلیبی جنگجو نائٹس یعنی یورپ کے سردار تھے۔ انہوں نے القدس پر طوفانی یلغار کی اور فلسطین کے ایک علاقہ میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کر۔ صلیبی پرچم کے ساتھ یہ پہلا کامیاب حملہ تھا جس نے نہ صرف ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف یورپیوں کو حوصلہ دیا بلکہ کشت و خون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا اور ابھی تک مختلف شکلوں اور عنوانوں سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب عیسائیوں کے حقیقی اور سچے رہنما جناب مسیح علیہ السلام تشریف لا کر ان فتنہ پرور دجالی قوتوں کو تہہ تیغ کر دیں گے جو سادہ لوح عیسائی عوام کو اہل اسلام کے خلاف ورغلاتے رہتے ہیں۔ اس حملے کو صلیبی جنگ کہا گیا جس کا مطلب کافروں یعنی مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ تھا۔ اسے بعض اہل قلم مسیحی جہاد کہتے ہیں جو غلط ہے۔ اس اصطلاح میں جہاد کا لفظ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ جہاد کے مقدس عمل کا تصور صرف مسلمانوں کے ہاں ہے۔ بقیہ مذاہب کی طرف سے برپا ہونے والی جنگوں کے لیے یہ اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں اس عبادت کی توہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس اولین صلیبی جنگ کے پس پردہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا پوپ کے مفادات کیا تھے؟ اس کے لیے نائٹس یعنی ان یورپی جنگی سرداروں کی ان سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ یروشلم آتے ہوئے سر انجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگزاری سناتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے کہ راستے میں وہ مسلمانوں، یہودیوں اور سیاہ فام عیسائیوں کا قتل عام کرتے رہے۔ نائٹس کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ واقعی مقدس مذہبی جنگ تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نسلی مارکہ آرائی تھی، وہ نسلی مارکہ آرائی جو مذہبی جنگ کے نام پر وجود میں آئی اور جو نسلی احساس سے برتری کے شکار بنی اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کو دنیا کے اس مقدس خطے پر تسلط دلانے کے لیے تھی جو وہ اپنی بدعمالیوں کی بدولت گنوا چکا تھا۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشیہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔